کہ علی اصغر صاحب جی کہ حیات جب بھی کسی کرب و بلا سے گزری غم حسین کی دولت ہی میرے کام آئی. وہ جو واقعہ ہے، جو دکھ ہے وہ کربلا کا ایک وہ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان کے لیے کہ اندر وہ دکھ موجود ہے، اور وہ لمحہ لمحہ قدم قدم وہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. وہ ہم سے جدا نہیں ہے، ہم اس دکھ سے، اس واقعے سے جدا نہیں ہے. کچھ موقع کے حوالے سے، کچھ معاملات کے حوالے سے، کچھ معاشرے کی پیچیدگیوں کے حوالے سے اصل میں ہم انفارچونیٹلی ہمیں بدلنا تو نہیں چاہیے، لیکن اپنی پرائرٹیز کو ہم بدل ضرور دیتے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اب ہم وہی 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے جو معاملات ہیں اس میں یقیناً میں کم از کم اپنے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں. اچھا، اس میں کمزوری سر ہم کس کو کہیں گے، نمازیوں کی یا نماز پڑھانے والے کی؟ ہم علماء کرام کا مقام ہم اس معاشرے میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک دیکھیں، پہلے صوفیہ کرام، اولیاء اللہ، جہاں پہ ہر مسلک جو ہے وہ چشموں کی طرح بہ رہا ہے، جھک رہا ہے وہاں پہ، تو وہاں کوئی تمیز نہیں ہے کہ آپ کس مسلک سے ہیں. آپ اہل سنت سے ہیں، آپ اہل حدیث سے ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ کا کون سا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے. تو وہ ایک ایسا یعنی ڈیرا ہے کہ جہاں پہ ہر آدمی کا بسیرا ہے اور کسی تمیز کے بغیر، اور سب کے لیے وہ پیغام جو ہے نا وہاں مل رہے ہیں اور رحمت بٹ رہی ہے اور ہر بندہ فیضیاب بھی ہو رہا ہے. اچھا، جب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے میں سب ارد گرد دیکھتے ہیں تو مذہب کو جو ہے نا وہ میں سمجھے سمیٹ کے ایک فرقوں میں بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، آپ کی یہ مسجد ہے، آپ کی یہ مسجد ہے. یہ جو بٹوارا ہے کیا اس میں ہمیں اپنے فرض جو ہے، اپنے حقوق پورے کرنے سے، اپنے فرض کی ادائیگی سے کیا آپ نہیں سمجھتے ہمیں روکا ہوا ہے یا دور کر دیا ہے؟ بہت حد تک جی چلو کوئی بات نہیں. بہت یہ بٹوارے کی وجہ سے اور یہ جو ہم نے تقسیم اور دیواریں بنا لی ہیں، اس کی وجہ سے جو اصل مقصد یا جو عمل تھا وہ ہٹ گیا ہے، اس سے ہم ہٹ گئے ہیں اور بہت دور ہو گئے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی یہی حال ہے، اسی وجہ سے، اسی بٹوارے کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو قربانی کا جذبہ تھا، آج آپ نے جو اولیاء کرام کی مثال دی ہے، ان کے مزار پہ حاضری دی جاتی ہے، تو جب ان کی آپ زندگی کے بارے میں پڑھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہوا تھا سب کے لیے. آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی دنیاوی زندگی کو، یعنی کہ آپ نے سب کچھ قربان کیا. سب سے پہلے تو اپنے نفس کی قربانی دی نا، لوگوں نے قربانی کی. آج ان کی قربانی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو آج ہم نے جو اصل مقصد تھا اس کو دفن کر دیا ہے اور آپ نے اپنی حدود بنا لی ہے. بھائی یہ اس دائرے کے اندر میں رہوں گا، اس دائرے کے اندر وہ ہے، آپ وہاں نہیں جانا، وہ یہاں نہیں آ سکتا. تو اصل جو نئے مسائل تھے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو اصل جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا تھا اور جس کے لیے ہمیں بار بار درس دیا جاتا ہے، وہ مقصد ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور دفن ہو گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم وہ جذبہ، وہ قربانی اپنے اندر لے آئیں تو کوئی وجہ نہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہی خدا سننے والا ہے، وہی اس کا دین ہے، وہی ہماری سنے گا. لیکن ہمارے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اپنے اس کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو. جی تو اچھا جمالی صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بھی کافی زندگی یورپ میں گزری ہے. تو یہاں پہ مسجدوں کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پہ تو یہ تھا کہ ایک مرکز، بلکہ یہاں پہ کیوں جہاں بھی مسجد بنائی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے نا کہ اکٹھ ہونا، بھی بیٹھنا، آپ کو مرکز مل گیا ہے. اسی لیے باجماعت نماز کے لیے کہا گیا کہ وہ آپ نے نماز تو آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ایک دوسرے سے کے دکھوں سے، اس کی خوشیوں سے واقف ہو سکیں. پھر جمعے کو ذرا سا واس کر دیا کہ آپ بڑی مسجد میں جائیں، مرکزی مسجد میں جائیں. پھر عیدگاہ کر دی انہوں نے کہ عید پہ آپ سال میں ان لوگوں کو ملے جن سے آپ نارمل نہیں مل سکتے، تو ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھ شیئر کرے. جو ابتدا میں آپ نے گفتگو کی، علی اصغر صاحب اس کا جواب دے رہے تھے آپ سے. علامہ کا ایک شعر ہے شکوہ میں کہ تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. ٹھیک ہے نا. اب اصل میں جہاں پہ اساتذہ کی بات ہے، امامت کی آپ نے بات فرمائی، اس میں یہ ہے کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو بھی، نہ امام وقت کو، نہ اپنے استاد کو، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا. میرا یہ خیال ہے
کہ ہم اپنے مطمئن نظر تک پہنچنے میں ناکام ہیں. ہم اس حد تک چونکہ ہم دنیاوی معاملات میں پڑ گئے, ہم کمپیوٹر میں آ گئے, SMS کرنا سیکھ لیا, کئی معاملات ہیں ہمارے. دین کی جو بنیادی روح ہے. میں قطع کلامی کروں گا, کال پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب اورنگزیب چودھری ایڈوکیٹ بول رہے ہیں. جی 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 جوہری صاحب, کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, دعائیں فرسٹ کلاس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں کیا کافی عرصہ ہو گیا, چلو آج آپ کے ساتھ اس سے بڑی بات ہے, بڑی بات ہے جوہری صاحب. اور طبیعت سب ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم جناب. میں طرف سے سب سننے والے دوستوں کو بہت بڑا آپ کو مس کیا جاتا ہے, بہت سے دوست پوچھتے ہیں آپ کے بارے میں. بڑی مہربانی جناب, جی خلوص ہے آپ کا جی. تو جناب انجوائے کریں اور اپنے ٹی وی کو, DM TV کو, اپنے پیارے وطن پاکستان کے ساتھ محبتیں. بے شک. جاتے جاتے آپ آج کا پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں اصل میں یہاں اس وقت نشریات دکھائی نہیں دے رہی ہیں, تو میں پوچھنا چاہوں گا آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع کچھ یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے, پھر دین ابراہیمی جو کہ قربانی کا ہمیں درس دیا جاتا ہے, تو آج ہم اس پہ کس قدر عمل پیرا ہیں. علم تو ہم سب کو ہے, لیکن عمل کتنا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں جی, وہ میرے پیر مرشد سلطان عارفین نے اپنے کلام میں اس کی وضاحت کی تھی کہ جے کر دین علم چاہتا سر نیزے کیوں چڑھتا ہوں, 12,000 جو عالم آئی پہلے حسین دے مرضا ہوں. جے کر منازع حضور دا ہوندا تے تمبو خیمے کیوں سردے ہوں, صادق دین تنا دا باہو تے سر قربانی کردے ہوں. تو جناب میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں جو یہ واقعہ کربلا ہے, یہ ہمیں جو میسج دے رہا ہے وہ ہے قربانی کا, اور قربانی بھی وہ کہ وفا کی قربانی کے آپ اپنے مذہب کے ساتھ اس قدر پیار کریں, وفا کریں کہ سر دینے سے بھی گریز نہ کریں. اور تب جا کے آپ کو جو ہے وہ روح جو ہے, وہ جو تھیم ہے, وہ جو جس ہے مذہب کی, اس پر عمل پیدا ہونے میں یہ دنیا اور آخرت آپ کی سمجھ سکے گی. تو میرا جناب اس میں یہی میسج ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو بالکل عارضی سمجھ کر اپنے اصلی زندگی کے لیے یہاں پر اس دنیا کو مزۃ الآخرہ کے طور پر, آخرت کی کھیتی کے طور پر یوٹیلائز کرنا ہے, تاکہ ہم اس اصل زندگی میں جا کے سفر ہو سکیں. بہت خوبصورت میسج دیا جی, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. جی تو جناب میری طرف سے تمام سننے والوں کو یہی پیغام ہے کہ اپنی محبتیں, اپنا پیار اپنے مذہب کے لیے اور اپنے وطن کے لیے بکھیرتے رہیں. ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کے اس چینل کے ذریعے ہمیشہ کی طرح آج بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم سب کا فرض ہے وہ یہی ہے کہ اپنا فرض اس ادا کے ساتھ پورا کریں کہ وفا ہماری جو ہے اپنے مذہب کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر بھی آئے. بے شک, بالکل درست, بالکل درست. تو بہت شکریہ چوہدری صاحب, آپ نے یاد کیا. تو بہت, یہ ہمارے اورنگزیب چوہدری صاحب جی ادھر پریزنٹر ہی تھے, تو اب ہجرت کر کے تو آزاد کشمیر میرپور میں واپس چلے گئے. تو جی تو ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم اپنی آخری حدوں کو چھو چکا ہے تقریباً. تو تقریباً نہیں چھو چکا ہے. تو آخر میں کچھ قربانی کے حوالے سے کوئی بات آپ بس یہی ہے کہ میں تمام بہن بھائیوں اور ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ قربانی کا جذبہ پیدا کریں, اور جو قربانی ہمیں اس کو صرف رسم تک محدود نہ رکھیں. جو فاروقی صاحب چلو اپنی زندگی میں لائیں. جی شعر میں کیسے بیاں ہو داستان کربلا, انور مسعود صاحب کا شعر ہے یہ کہ شعر میں کیسے بیاں ہو داستان کربلا, لاکھ مضمون باندھیے تشنے کی رہ جائے گی. بہت شکریہ نوجوان فاروقی صاحب آپ آئے, علی اصغر صاحب آپ آئے, بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منڈے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.